السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک ٹو another vlog۔ فائنلی ہم اپنے اس سفر کا آغاز کر چکے ہیں جس کے لیے ہم یہاں آئے ہیں، یعنی مدینہ سے مکہ کی طرف عمرہ کرنے کے لیے۔ سب سے پہلے ہم اس میقات میں پہنچے جسے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مقرر فرمایا تھا، جہاں پہنچ کر ہمیں وضو کرنے کے بعد 2 نوافل ادا کرنے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ہم عمرہ کی حالت میں آ جاتے ہیں، یعنی ہم عمرہ کی نیت کر لیتے ہیں۔ ہم نے بھی یہاں 2 نوافل ادا کیے اور اپنے سفر کا آغاز کیا۔ مدینہ سے مکہ تک کے راستے میں ہمیں بے تحاشا پہاڑ نظر آئے اور ہم یہ سوچ کر حیران ہوتے تھے کہ کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام اس وقت جب کوئی سہولت موجود نہ تھی وہ اپنا سفر طے کیا کرتے تھے۔ الحمدللہ ہمیں اس سفر کے دوران جنگ بدر کے مقام کی زیارت کا موقع ملا۔ یہاں ان صحابہ کے نام درج ہیں جو اس جنگ میں شہید ہوئے۔ جی ہاں، یہ وہی جگہ ہے جہاں ان نوجوان بچوں نے جنہوں نے حضرت عبد الرحمن سے پوچھا کہ ابو جہل کون ہے اور کہاں ہے، ابھی حضرت عبد الرحمن نے اشارہ ہی کیا تھا کہ وہ دونوں بچے دشمن کی صفیں کاٹتے ہوئے ابو جہل تک پہنچے اور ابو جہل کو قتل کر دیا۔ سب لوگ حیران اور پریشان تھے کہ یہ 2 نوجوان بچے ایسا کیسے کر سکتے ہیں۔ یقیناً یہ خدا کی مدد تھی، اور یہ وہ جگہ ہے جہاں پر شہدائے بدر دفن ہیں۔ مکہ پہنچتے پہنچتے ہمیں شام ہو گئی تھی اور ہم نے ہوٹل میں اپنا سامان رکھنے کے بعد الحمدللہ اپنا پہلا عمرہ ادا کیا، اور اس دوران ہم کوئی موبائل یا کیمرہ اپنے ساتھ نہیں لے گئے تھے۔ دوسرے عمرہ کی ادائیگی کے لیے ہم مسجد حضرت عائشہ پہنچے، وہاں وضو کرنے کے بعد 2 نوافل ادا کیے اور عمرہ کی نیت باندھی، اور عمرہ کی نیت باندھنے کے بعد ہم وہاں سے واپس مسجد الحرام کی طرف نکلے۔ لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك الله۔ اور یہاں ہم پہنچ چکے ہیں مسجد الحرام میں، اور ہم جا رہے ہیں خانہ کعبہ کی طرف تاکہ ہم اپنے عمرہ کا آغاز کر سکیں، اور عمرہ کا آغاز ہمیشہ خانہ کعبہ میں لگے حجر اسود کے سامنے سے ہوتا ہے۔ صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی حبیبنا صلی علی۔ بسم الله الله أكبر بسم الله الله أكبر بسم الله الله أكبر رحیمنا صلی علی محمد کریمنا صلی علی محمد
صلی علی محمد صلی علی نبینا۔ اور خانہ کعبہ کے طواف کے 7 چکر لگانے کے بعد ہمیں صفا مروہ کے درمیان 7 چکر لگانے تھے، اور یہ صفا کی پہاڑی ہے اور یہاں سے وہ چکر شروع ہو جاتے ہیں، اور یہ وہ نشان لگائے ہوئے ہیں گرین لائٹس کے ذریعے، جس سے ہمیں یہ پتہ لگ رہا تھا کہ یہاں ہم نے بھاگنا ہے، کیونکہ حضرت حاجرہ جو ہیں کہا یہ جاتا ہے کہ ان پہاڑیوں کے درمیان اس مقام سے لے کر جہاں وہ لائٹ ختم ہو رہی ہے وہاں تک تیز تیز بھاگی تھیں یا چلی تھیں۔ صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی۔ مروہ کی پہاڑی ہے، اس کا صرف یہ حصہ باقی رہ گیا، اور پھر یہاں پر آ کر جو ہے وہ عمرہ ختم ہوتا ہے آخری اس موقع پر۔ یہاں آ کے ہم 2 نفل پڑھتے ہیں، اور پھر 2 نفل پڑھنے کے بعد اس گیٹ سے ہم باہر نکل جاتے ہیں۔ عمرہ کرنے کے بعد ہم نے سوچا تھوڑا سا مساج کروا لیا جائے، کیونکہ اگلے دن ہمارا پروگرام ہے غار حرا پر جانے کا، اور غار حرا پر کہتے ہیں کہ بہت زیادہ چڑھائی چڑھنی پڑتی ہے، جس سے آپ کو تھکاوٹ بھی ہو سکتی ہے، تو ہم نے سوچا پہلے کی تھکاوٹ تھوڑی کم کر لی جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صبح کے 3 بج رہے ہیں اور ہم آئے ہیں غار حرا۔ یہاں ہمیں ٹیکسی نے اتارا ہے، اپنی اپنی ٹارچ ساتھ لائے ہیں، اور یہاں سے باقاعدہ غار حرا تک جانے کا راستہ شروع ہوتا ہے۔ سیڑھیاں بنی ہوئی ہیں، کہیں بڑی ہیں، کہیں چھوٹی ہیں، کہیں کافی اونچی ہے، کہیں کافی نیچی ہے، کیونکہ ظاہر ہے پہاڑ کو کاٹ کر انہوں نے سیڑھیوں کا انتظام کیا ہے یہاں پر آنے والوں کے لیے۔ بہرحال ہم نے اپنا سفر شروع کر دیا ہے اور آہستہ آہستہ ہم اوپر کی طرف جا رہے ہیں۔ ہاں، تو ان کا گھر ادھر نہیں تھا کہیں؟ گھر تو ادھر تھا ادھر سے چل کے ادھر آتے تھے؟ جی، نہ چلتے ہیں صرف چل کے نہیں آتے تھے، پہاڑ بھی چڑھتے تھے۔ اور یہاں ہم آپس میں یہی بات کر رہے تھے کہ ہمارے لیے تو حکومت نے سیڑھیوں کا انتظام کر دیا ہے، اور ہم جیسے بہت سے لوگ یہاں آ کر آسانی سے یہ پہاڑ چڑھ جاتے ہیں، لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ تھا تو وہ اپنے گھر سے پیدل چل کر یہاں تک آتے تھے، اور اس کے بعد یہ پہاڑ بھی چڑھا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ تو آہستہ آہستہ ہم اپنا سفر جو ہے وہ جاری رکھے ہوئے ہیں، اور رات کا وقت ہم نے اسی لیے چوز کیا کہ گرمی کم ہوتی ہے، لیکن انرجی ہماری پھر بھی آہستہ آہستہ ڈاؤن ہوتی جا رہی تھی، لیکن ہم نے کوشش کی، اللہ میاں سے دعا کی کہ ہمیں اوپر جانا ہے، اور اوپر جا کے ہمیں فجر کی نماز بھی ادا کرنی ہے اور غار حرا میں نوافل بھی ادا کرنے ہیں، تو ہم آہستہ آہستہ اپنی ہمت باندھتے ہوئے چلتے گئے۔ سفر جاری و ساری ہے۔ ابھی ہم نے آدھا سفر کیا ہے اور ہمیں ہماری فٹنس کا اندازہ ہو رہا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے گھر سے چل کر یہاں آتے ہوں گے، اور اس زمانے میں تو سیڑھیاں بھی نہیں تھیں، اور یہاں جاتے ہوں گے، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ اور الحمدللہ ہم اوپر پہنچ چکے ہیں، اور یہاں ایک چھوٹی سی پیاری سی دکان ہے جس میں جوسز اور پانی پڑا ہوا ہے اور کھانے پینے کی چیزیں پڑی ہوئی ہیں، تاکہ لوگ آئیں، اور یہاں پر ریفریشمنٹ کا انتظام ان کے لیے بھرپور ہے۔ اور اوپر بہت ہی خوبصورت نظارہ ہے، پورا مکہ نظر آتا ہے، کلاک ٹاور نظر آتا ہے، اور ایسے لگتا ہے جیسے ہر طرف کوئی نہ کوئی لائٹ جل رہی ہے اور بڑا ہی خوبصورت نظارہ پیش کر رہی ہے۔ اور یہاں پر ہم ٹاپ پر پہنچنے کے بعد پہاڑ کی دوسری طرف سے آہستہ آہستہ نیچے اتر رہے ہیں، کیونکہ راستہ جو ہے وہ بہت تنگ تھا، اور ہم جو ہے اب غار کی طرف جا رہے ہیں۔ اور جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ غار حرا کے اندر جانے کا راستہ جو ہے وہ بہت تنگ ہے، ہمیں پہلے تو سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ ہم نے اس جگہ کو کراس کیسے کرنا ہے، لیکن ہم نے فائنلی یہ کر لیا،
لیکن میرا سب کو مشورہ یہ ہوگا کہ جو بھی یہاں پر آئے وہ اپنا وزن تھوڑا کم کر کے آئے تاکہ اسے اس جگہ پر کسی قسم کی پریشانی نہ ہو۔ اور غار ہرا میں داخل ہونے کے بعد ہم نے نوافل ادا کیے، اللہ کا شکر ادا کیا کہ اس نے ہمیں یہ موقع دیا، اور نوافل ادا کرنے کے بعد نماز فجر کا وقت ہو چکا تھا، ہر طرف سے اذانوں کی آواز آ رہی تھی، تو پھر ہم واپس پہاڑ کے ٹاپ پر گئے اور وہاں پر ہم نے نماز فجر ادا کی، اور نماز فجر ادا کرنے کے بعد ہم واپس اپنے ہوٹل کی طرف چلے گئے۔ اور آج ہمارا یہاں آخری دن ہے، تو ہم نے سوچا ہم دوبارہ خانہ کعبہ کو دیکھنے جائیں، کیونکہ یہ منظر جتنی دفعہ بھی ہم نے دیکھا ہمیں پہلے سے زیادہ حسین اور دلکش لگا، اور یہ مناظر جو ہم نے یہاں دیکھے یقیناً یہ ہمیشہ ہمارے ساتھ رہنے والے ہیں اور ہم ان مناظر کو کبھی نہیں بھولیں گے۔ اور اب ہم جدہ ایئرپورٹ پر پہنچ چکے ہیں۔ اپنے چیک ان کروانے کے بعد ہم یہاں انتظار کر رہے ہیں بورڈنگ کے لیے، اور ساتھ ساتھ ہم اپنا گزارا ہوا وقت جو ہم نے مکہ اور مدینہ میں گزارا اس کو ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں، اور کتنے خوش نصیب ہیں ہم کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے یہ موقع دیا کہ وہ مکہ اور مدینہ کی زیارت کر سکیں۔ صحیح جا رہا ہے سفر ہے واپسی کا؟ سامان آ جائے تو ہم خوش ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سامان آ جائے تو ہم خوش ہیں۔ سب ہیپی ہیں، سامان آ جائے۔ یقیناً آپ کو میرا یہ ولاگ پسند آیا ہوگا، چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کیجئے۔ فی امان اللہ۔